میں سوچ بھی رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس کو بیٹا بیٹی نہ ملے بازار پہ چلے جاؤ، وہ ملتے کیسے بیٹا بیٹی؟ رات بھر وہ بیچارہ مزار پر حاجی علی کی درگاہ پر باہر بیٹھا رہا، مولوی ادھر اپنا کام کرتا رہا۔ معلوم ہے حاجی علی کی درگاہ پہ کیا ہوا تھا؟ پچھلے سال ایک آدمی گیا اپنی بیوی کو لے کر، سب بچے نہیں ہو رہے ہیں 6 سال سے۔ مجاور نے ایسے دیکھا، ہے اس کے اوپر جنات ہے، اکیلے میں علاج کرنا پڑے گا اس کا۔ جنات کا علاج ہے، وہ بھی اکیلے میں۔ کہنے لگا ایک کمرہ ہے، اس میں لے چلو، اور وہ لے کے گیا تو اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ جانے لگا۔ بولا تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا بھائی میری بیوی ہے۔ بولے نہیں تم بھی نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ کہا اس کا جنات اگر کہیں نکلا، اس کے اندر سے نکل کے بھاگا تو کہیں تیرے اوپر نہ آ جائے، پھر فائدہ کیا؟ ڈر ہے اس کا جنات میں ہی نکال پاؤں گا کیونکہ میرے پاس پاور ہے، میرے اوپر نہیں آ سکتا کیونکہ میرے پاس اللہ کا کلام ہے۔ بے وقوف بننے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے، مولانا صاحب صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ لے گیا، پھر آیا کہتا روی صاحب اس 6 دن یہی رہے گی، 6 دن اس کا علاج چلے، رات میں یہی چھوڑنا پڑے گا۔ اس آدمی کو کچھ شک ہو گیا کہ یار رات میں کیوں چھوڑنا پڑے گا اور اکیلے کیوں چھوڑنا پڑے گا؟ اس نے بھی بڑی پلاننگ کے تحت کہیں کھڑکی نظر آ گئی اس کو، اور اس نے موبائل کا کیمرہ آن کر کے، ویڈیو کیمرہ آن کر کے اس نے وہاں لگا دیا۔ رات بھر وہ بیچارہ مزار پر حاجی علی کی درگاہ پر باہر بیٹھا رہا، مولوی ادھر اپنا کام کرتا رہا۔ اس نے پانی میں دم کیا، ایک دوا ملائی اور کہا لو یہ پیو۔ عورت نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا جب یہ پیو گی پانی تو تمہارے اوپر جو جنات ہے وہ سوار ہوگا اور میں اس سے سب کچھ پوچھ لوں گا۔ ہاں ٹھیک، پی لیے۔ پیتے ہی اس کی آنکھیں جھکنے لگیں اور 10 منٹ کے اندر اندر وہ عورت بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش ہوتے ہی اس نے اس عورت کے سارے کپڑے اتار دیے اور اس کے بعد اس عورت کے ساتھ اس نے زنا کیا اس مجاور نے، اور یہ ساری حرکت کیمرے کے اندر قید ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی یہ اپنی عورت کو نکالا، چلو گھر چلیں، شام کو پھر آ جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ چلتے وقت اس نے وہ موبائل بھی اٹھا لیا، گھر پہ جاتا ہے، موبائل کو آن کر کے دیکھنا چاہتا ہے کہ دیکھیں اس پیر نے کیا علاج کیا میری بیوی کا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے پانی میں دوا ملاتے ہوئے پیر کو دیکھا، پلاتے ہوئے پیر کو دیکھا، بے ہوش ہوتے ہوئے اپنی بیوی کو دیکھا، اس نے کپڑے اتارتے ہوئے اس پیر کو دیکھا، زنا کرتے ہوئے اس نے پیر کو دیکھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے پولیس میں FIR کر دی، میڈیا آ گئی، اس میں زی نیوز سب سے آگے رہا، لیکن اتنی دیر میں قبر کے مجاور نے، جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے سوچا حاجی علی کی درگاہ سے لوگوں کا بھروسہ ہی اٹھ جائے گا۔ آنن فانن اپنے آدمی پر کارروائی کرتے ہوئے میڈیا کو 1-2 کروڑ روپیہ خرچ کر کے، اور اس آدمی کو بھی 10-20 لاکھ روپیہ دے کر کہ تمہاری بیوی کی عزت تو لٹ گئی، اب واپس تو نہیں آ سکتی ہے، لیکن کم سے کم ان اور سب بابا اسی میں لپٹ جائیں گے، اس لیے خرافات کو بند کرو اور روک لو۔ اس نے سوچا یہ بات بھی صحیح ہے، اب عزت تو آئے گی نہیں جو جا چکی ہے۔ 20-25 لاکھ روپیہ اس نے بھی لے لیا، اور اس نے بھی میڈیا والوں کو منع کر دیا، FIR واپس لے لی اور معاملے کو پھر ٹھنڈا کر دیا۔ میرے بھائیوں، لیکن جو ویڈیو جتنی چل چکی تھی اور جتنا نیوز پہ آ چکی تھی وہ تو چھپ نہیں جائے گی، جو بن چکی تھی وہ تو بن ہی چکی ہے۔ میرے بھائیوں، چند دن سوشل میڈیا پر چلی اور ختم ہو گئی۔ یہ ہوتا مزاروں پر۔ میں سوچ بھی رہا تھا کہ یار لوگ کہتے ہیں کہ جس کو بیٹا بیٹی نہ ملے بازار پہ چلے جاؤ، وہ ملتے کیسے بیٹا بیٹی؟ تو پتہ چلا ایسے ملتے ہیں بیٹا بیٹی۔